إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی درسی اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور دنیا کے کونے کونے تک ہمارے مشن کو پہنچائے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہمارا قرأت سبع واشرہ کورس کا لیسن نمبر 14 ہے اور آج اس سبق کے اندر آپ سیکھیں گے قرآن پاک پڑھانے کی اجرت متعین کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین اکرام، قرأت سبع واشرہ کورس کا جو آج ہمارا سبق ہے، 14واں سبق ہے، آج کا سبق یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھانے کی اجرت متعین کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ بعض علماء محدثین کے نزدیک جائز ہے اور بعض علماء محدثین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھانے کی اجرت متعین کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو سب سے پہلے ہم ان علماء محدثین کو دیکھیں گے کہ جن کے نزدیک جائز نہیں اور ان کی دلیل کیا ہے۔ تو بعض علماء محدثین کے نزدیک قرآن پڑھانے کی اجرت متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن اجرت متعین کر کے پڑھائے گا، مال کی عوض پڑھائے گا تو پھر اس کو مال ملے گا، اس کو دنیا و آخرت کی کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ عند اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرنا۔ تو وہ مقصد اسی وقت ختم ہو جائے گا جب وہ اجرت متعین کر لے گا۔ اب بعض علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ قرآن پڑھانے کی اجرت جو ہے وہ متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی قول کو امام ابو عبداللہ الحسین بن الحسن الحلیمی جو کہ رئیس المحدثین والمتکلمین ہیں، انہوں نے بھی اسی قول کو کیا کیا ہے؟ مختار قرار دیا ہے۔ تو بعض علماء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بالکل قرآن پڑھانے کی اجرت متعین کرنے کے بالکل مطلقاً جو ہیں وہ عدم جواز کے قائل ہیں، یعنی وہ ان کے نزدیک بالکل جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی قول کی کیا کی ہے؟ اتباع کی ہے۔ تو ہمارے جو اسلاف، جو متقدمین احناف محدثین گزرے ہیں، وہ تو بالکل بھی قرآن پڑھانے کی اجرت کو متعین کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج کے دور میں اب علماء کرام کا ایک جم غفیر جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو چکا ہوا ہے، اجماع ہو چکا ہوا ہے کہ آج کے دور کی ضرورت کی وجہ سے جو ہے وہ علماء کرام کیا کرتے ہیں؟ اجرت متعین کرتے ہیں۔ لیکن متقدمین احناف تھے، وہ قرآن پڑھانے کی اجرت متعین کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے ایک شخص کو قرآن پاک کی تعلیم دی تو اس نے مجھے ہدیتاً ایک کمان دی۔ تو میں نے کمان اس نیت سے لی کہ یہ مال تو ہے نہیں، لیکن میں اس کو جنگ میں جو ہے وہ لڑنے کے طور پر کیا کروں گا؟ استعمال کروں گا۔ لیکن پھر بھی ذہن میں خلل تھا، اشکال تھا کہ یہ آخر میرے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ تو پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ پیش کیا، واقعہ پیش کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اس کمان کی عوض تمہیں آگ کا توق پہنایا جائے
تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ یعنی آپ کے فرمان سے بالکل جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار ہوا کہ بالکل قرآن پاک پڑھانے کی اجرت متعین کرنا جائز نہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ معاوضے کے طور پر لینی جائز نہیں ہے۔ علوم دینیہ کو بطور معاوضہ پڑھانے اور سکھانے کے اعتبار سے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا کیا کیا گیا ہے، اظہار کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اب وہ علماء کرام جن کے نزدیک جائز ہے اجرت متعین کرنا، تو وہ اس حدیث مبارکہ کا جواب جو ہے وہ اس طرح دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس حدیث کی اسناد میں کیا ہے، کلام ہے۔ اور ویسے بھی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض بنظر ثواب جو ہے وہ کیا دی تھی، قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، تو وہ معاوضے کے مستحق نہیں تھے۔ یہ جو علماء کرام کا اختلاف ہو چکا ہے کہ بعض نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو ان میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی؟ تطبیق پیدا ایسے ہوگی کہ فقی ابو اللیث نے اپنی کتاب البستان کے اندر تعلیم کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ تعلیم کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک تعلیم کی وہ صورت جو محض بنظر ثواب فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، علوم دینیہ کی تعلیم دی جائے، تو اس کے بدلے میں کسی بھی قسم کا معاوضہ نہیں لیا جاتا، وہ صرف فی سبیل اللہ محض بنظر ثواب ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اجرت ٹھہرا کر تعلیم دینا، اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم بغیر کسی شرط کے، یعنی بغیر کوئی اجرت متعین کی یہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھنے والا شاگرد جو ہے وہ آپ کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے اپنی خوشی سے، تو اپنی استطاعت کے مطابق، تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے، تیسری صورت ہے۔ تو اب محترم ناظرین کرام، پہلی صورت جو ہے اس پر عمل انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے کہ وہ جو محض بنظر ثواب فی سبیل اللہ بغیر کسی معاوضے کے وہ قرآن دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور جو دوسری صورت ہے اجرت ٹھہرا کر تعلیم دینے کی، اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح ترین قول یہی ہے کہ جائز ہے۔ اور جو تیسری صورت ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا بغیر کسی جو ہے وہ اجرت کے متعین کیے، بغیر کوئی کسی شرط کے، تو وہ کیا ہے، جائز ہے۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی شاگرد آگے سے تحفہ دیتا ہے یا تحائف دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، خوشی سے اپنی خدمت کرتے ہیں، تو وہ کیا لینا ہے، جائز ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے ہادی اور معلم تھے، تو آپ بھی کبھی کبھار جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں جب ہدیہ پیش کیا جاتا تھا تو آپ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، اگر کوئی امام جو ہے وہ امامت کرنے سے پہلے اس کی جو فیس ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو اس کا مطلب پیسہ ہے، وہ فکس کر کے کرتا ہے، تو امام اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی جو ہے وہ فتاوی رضویہ میں آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی امامت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جو مقتدی ہوں گے ان کی نمازیں رائگاں جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خطبہ ہیں تو وہ اپنی خطابت سے پہلے، امام اپنی امامت سے پہلے، رمضان الکریم میں حفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک سنانے سے پہلے اگر کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، تو ان کو فکسنگ کرنے پر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دنیاوی و اخروی ثواب نہیں ملے گا، جو وہ طے کر رہے ہیں ان کو صرف وہی ملے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات واضح کھل کر ہو گئی کہ پہلے اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی مطلب سائل سوال کرتا ہے کہ وہ جی حنفی جو ہیں، وہ احناف جو ہیں، وہ پہلے تو احناف کا مذہب تو یہ ہے کہ وہ اجرت متعین کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن آج کل جو احناف ہیں وہ لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے فقی ابو اللیث نے جو اپنی کتاب البستان کے اندر 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں علم کی، تو تیسری صورت جو ہے وہ احناف اس پر کیا کر رہے ہیں، احناف جو ہیں وہ تیسری صورت پر ہی کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیونکہ دور حاضرہ میں اب اس چیز کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے۔ تو مصروفیات کی وجہ سے علماء کرام جو اپنا وقت نکال کر جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کے بدلے میں وہ طے تو نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو خدمت پیش کی جاتی ہے، تو وہ خدمت، ان کا ہدیہ جو ہے وہ قبول کرنا جائز ہے۔ یعنی احناف آج کے دور میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی اجرت متعین نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو جو خدمت بطور تحفہ جو ان کی خوشی، اپنی خوشی سے لوگ جو دیتے ہیں، تو وہ کیا کر لیتے ہیں، قبول
کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں, اس کا یہی جواب ہے. تو ناظرین کرام, آج ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہوا. آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید ہے کہ قرآن پڑھانے کی اجرت جو ہے وہ متعین کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. دوسری بات آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک میری ویڈیو دیکھا کریں, تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ دور ہو جائے. بعض حضرات جو ہیں وہ کمنٹ میں مجھے سوال کرتے ہیں, تو وہ سوال جب کہ ان کے جوابات ساری ویڈیو کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر سوال جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو ان سے میری تہہ دل سے گزارش ہے کہ وہ پوری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھا کریں, تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ سوال ان کے ذہن میں تو وہ دور ہو سکے. اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا